نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ جسے کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کیا اتنی بنیادی چیز قرآن مجید میں نظر انداز کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کسی ایک آیت، کسی ایک سورت یا کسی ایک جزو کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سارے قرآن پر لفظاً و معنی ایمان فرض عین ہے۔ کسی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا یک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت سے نازل کیا جاتا رہا۔ اس لیے قرآن مجید میں عقائد، مسائل اور احکام اور قصص الواقعات متفرق طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں اور کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں۔ اس کے دونوں اجزاء قرآن مجید میں دو مقامات پر الگ الگ آئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ قرآن مجید کی 37ویں سورت الصافات کی آیت نمبر 35 میں مذکور ہے، اور محمد الرسول اللہ قرآن پاک کی 48ویں سورت الفتح کی آخری آیت نمبر 29 کی ابتدا میں مذکور ہے۔ ان دونوں کو یکجا کرنے سے کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ قیامت کس دن قائم ہوگی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: علم اٹھ جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا، بدکاری اور شراب نوشی کی وبا عام ہوگی، آبادی میں مردوں کی بنسبت عورتوں کا تناسب بڑھ جائے گا، امانت ضائع کر دی جائے گی، اور اس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ مسلمانوں کی زمام اقتدار نااہلوں کے پاس چلی جائے گی، قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر ہاتھ صاف کر دیا جائے گا، لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھیں گے، یعنی یا تو دیں گے نہیں، اور اگر دیں گے تو بے دلی سے۔ علم دین دینی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ مرد اپنی بیوی کا اطاعت گزار ہوگا اور ماں کا نافرمان۔ لوگ ذہنی اور فکری طور پر ماں باپ سے دور ہو جائیں گے اور دوستوں سے قریب تر۔ مساجد میں لڑائی جھگڑے اور شور و غوغا ہوگا۔ بدکار اور سرکش لوگ سردار اور رہنما بن جائیں گے۔ نہایت کمینہ شخص قوم کا رئیس ہوگا۔ بڑے لوگوں کی تعظیم ان کے کسی علمی، ادبی اور اخلاقی کمال یا تقویٰ کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے شر کے خوف سے ہوگی۔ آلات و موسیقی اور گانے بجانے کا بڑا شہرہ ہوگا۔ لوگ اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں یعنی اسلاف کو لعن طعن کریں گے۔ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ وہ لوگ جو کبھی چرواہے تھے، جوتے اور لباس تک کے محتاج تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت سی علامات مذکور ہیں، لیکن ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے، بشرط یہ کہ ہم نے قبول حق کے لیے اپنے ذہن کے دریچے اور دل کی آنکھیں بند نہ کر دی ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں۔ اور رب کریم کا فرمان ہے، اور جو میری نصیحت کو قبول کرنے سے رخ پھیر لے گا تو اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ حیرت کے مارے کہے گا، اے پروردگار،
تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا بھلا تھا۔ رب فرمائے گا اسی طرح دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا تھا، تم بھی آج اسی طرح نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔